الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں۔ یہاں البتہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقیقت آپ کے سامنے رہے۔ حدیث نبوی جو ہے حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا اس اعتبار سے تو دھوکے کا سامان ہے اگر یہ آپ کو غافل کر دے آخرت سے۔ اگر آخرت آپ کی منزل مقصود کے طور پر مستحضر رہے تو دنیا کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اسی سے آخرت بنانی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں اگر بویا ہی کچھ نہیں تو کاٹو گے کیا، فصل کہاں سے ملے گی؟ اس اعتبار سے زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی شے ہے، یہ لائبلٹی نہیں ہے، بہت بڑا ایسٹ ہے۔ اس حوالے سے اگر آخرت سامنے رہے اور مقصود و مطلوب وہ ہو، لیکن اگر اس دنیا نے اس طرح آپ کو غافل کر دیا، اپنے اندر گم کر دیا، پھر وہ اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، رہتا ہے دنیا میں لیکن دنیا کا باسی ہے نہیں، دنیا کا طالب ہے نہیں، دنیا اس کی جس کو کہا مبلغ علمہم، ان کے علم کا مبلغ جو ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ تو آخرت ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ تو ایک عارضی سفر ہے، عارضی قیام گاہ ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اسے امر بنایا جا سکتا ہے، اس سے اگر صحیح استفادہ کیا جائے تو وہ حدیث ذہن میں رکھیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اب اگر یہ حقیقت واضح ہو گئی تو اب فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ دنیا کے طالب بن جاتے ہو تو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، دولت میں آگے بڑھ جاؤ، تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اگر آخرت منزل مقصود بن گئی تو اس کے لیے بھی دوڑ لگاؤ، اس کے لیے بھی ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے لیے تو تمہاری جو ہے تمہارا جوش بھی ہے اور تمہارا خروش بھی ہے اور تمہارے اندر جو ہے حرکت بھی ہے، لیکن آخرت کہنے کو تو مطلوب و مقصود ہے، لیکن اس کے لیے بڑی قناعت ہے آخرت کی طرف سے، اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ اور کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں۔ تو مسابقت جو ہے یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، جس کو آپ کہتے ہیں، ایڈلر نے کہا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش۔ ارج ٹو ڈومینیٹ یہ انسان کے اندر ہے، مسابقت کا جذبہ ہے۔ اب صرف یہ کہ آپ اس کے فیلڈ کو بدل دیجئے، مسابقت مال میں نہ کیجئے، مسابقت خیرات میں کیجئے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ دیکھو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا ہدف مقرر کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارا مسابقت کا معاملہ اور استباق جو ہے تمہارا وہ ہونا چاہیے خیرات، حسنات، نیکیوں کے لیے، بھلائیوں کے لیے، انفاق میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، آگے سے آگے بڑھ کر سرفروشی کرو، آگے سے آگے بڑھ کر انفاق کرو، ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو دین کے معاملے میں یہ مسابقت محمود ہے، یہ ناپسندیدہ شے نہیں ہے، جس کی کہ مثالیں ہمیں صحابہ کرام میں ملتی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے کہا ہے کہ بڑا کڑا وقت آ گیا ہے دین کے لیے، اب جو بھی کوئی لا سکتا ہو لے کر آئے، اور ضرورت ہے پیسے کی، مال کی، اس لیے کہ بہرحال اسلحہ فراہم کرنا ہے، سواریوں کا بندوبست کرنا ہے، رسد کا بندوبست کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتفاقاً اس وقت میرے پاس دولت بہت تھی۔ یہ اتفاقاً غلط سمجھ لیجئے، کیوں تھی؟ اس لیے کہ کاروباری آدمی جو ہوتے یہ سب تاجر تھے، عرب کے سب لوگ، مہاجرین سب کے سب تاجر تھے۔ تاجر کو ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو جس کو آپ کہتے ہیں لیکویڈیٹی، کبھی تو وہ اتنی ہوتی ہے، کوئی اتنی رقم موجود ہے، اویلیبل ہے، ورنہ یہ کہ آپ کی رقم انویسٹڈ ہے، آپ چاہتے بھی نکالنا نہیں نکال سکتے، لیکن کسی وقت یہ کہ آپ کے پاس دولت جو ہے کیش کی شکل میں یا اویلیبل مال کی شکل میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس اتفاق سے دولت بہت تھی، پیسہ بہت تھا، میں نے سوچا اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا۔ تو دیکھیے یہاں وہ مسابقت کا جذبہ ہے، لیکن مسابقت فی الخیرات فاستبقوا الخیرات۔ تو میں نے یہ کیا کہ اپنی ساری جو بھی تھی میرے ایسٹس تھے، 2 حصے کیے، ایک حصہ لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب منتظریں دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، استباق تو ہو رہا ہے، مسابقت تو ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر جو لائے ہیں تو پوچھا حضور نے کہ کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ عرض کیا کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا لیا۔ تو حضرت عمر فرماتے، اب دیکھیے یہاں پر کوانٹٹی کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا، جو کچھ تھا لے آئے، چاہے وہ کم ہو، اس کی کوئی ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم کہ کتنا کچھ لائے تھے اور حضرت عمر کتنا لائے تھے، لیکن وہ جتنا بھی لائے تھے وہ کل کا کل تھا، اور حضرت عمر جتنا بھی لائے تھے وہ نصف تھا۔ نصف تو نصف رہے گا، کل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر فرماتے اس روز میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، رضی اللہ تعالی عنہما،
تو یہ ہے اصل میں فاستبقوا الخیرات، سابقوا، دوڑو، آگے نکلو. اور اس کی بڑی پیاری حدیث بھی موجود ہے. حضور نے فرمایا دیکھو دنیا میں اس کو دیکھا کرو جو تم سے پیچھے ہو، اور دین میں اس پر نگاہ رکھو جو تم سے آگے ہو. اس لیے کہ جو آگے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تمہارے اندر بھی جذبہ ابھرے گا، یہ اگر اتنی کچھ کر رہا ہے میں بھی کر سکتا ہوں، میری ہی طرح کا انسان ہے. اور اگر جو پیچھے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تو سمجھو گے میں جو کر رہا ہوں بہت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے تو یہ بھی نہیں کیا، میں نے تو یہ کچھ تو کر لیا. تو اس سے آپ کی ترقی رک جائے گی. دنیا میں اگر آگے والے کو دیکھیں گے تو آپ میں جذبہ ابھرے گا کہ آپ دنیا کمانے کے لیے اور مزید محنت کریں. پیچھے والے کو دیکھیں گے تو قناعت پیدا ہوگی. تو دنیا کے لیے قناعت چاہیے. اب اس کا بھی تو گزارا ہو رہا ہے، اس کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے، آخر وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہے، تو کیا ضروری ہے. جیسے کہ مرزا عبد القادر بے دل کا شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ ہرس قانے نیست بے دل ورنہ درکار حیات آنچے ماں درکار داریم اکثرس درکار نیست. یہ تو ہماری ہرس ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی ہے زندگی گزارنے کے لیے، ان کی اکثریت ایسی چیزیں ہیں کہ جو اکثرش درکار نیست، وہ حقیقت میں درکار نہیں ہوتی. تو دنیا میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے ہے، تاکہ جو بھی تمہیں حاصل ہے اس پہ قناعت پیدا ہو، شکر ادا کرو اللہ کا. اور دین میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے، تاکہ تمہارے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ جس کا پھیلاؤ، جس کی پہنائی آسمان اور زمین جتنی ہے. لیکن فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ. اعداد کہتے ہیں کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ تیار کرنا. یہ جنت فراہم کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے پوری طریقے سے، اس کو بنایا گیا ہے. کس کے لیے؟ للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر حقیقتاً ایمان رکھنے والے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا دے گا. یہاں بھی میں چاہتا ہوں نوٹ کر لیں، فضل کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بغیر استحقاق کی دی جانے والی شے. اجرت اور اجر یہ ایک ہی لفظ ہے. اجر بدلہ، ثواب، اجرت جو کسی محنت اور مزدوری کا نتیجہ ہے. قرآن مجید میں اس کے برعکس لفظ آتا ہے فضل. فضل وہ ہے جو بغیر استحقاق دی جا رہی ہے. تو یہ جان لیجئے کہ قرآن کا بھی تصور یہ ہے کہ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے فضل ہے اللہ کا. یعنی یہ کہ کوئی انسان مجرد اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک کہ فضل خداوندی اس کی دستگیری نہ کرے. چنانچہ یہ حدیث بھی ہے اور متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يدخل احدا منکم عمله الجنہ. اور یہ حضور فرما رہے ہیں صحابہ سے، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا. لن يدخل احدا منکم عمله الجنہ، تم میں سے کسی کا بھی عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا. قالوا ولا انت. کہ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ جس کو بھی اللہ نے اس وقت کی توفیق دی، بڑی جرت سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور سے پوچھ لیا، حضور کیا آپ کا بھی معاملہ یہی ہے؟ کیا آپ بھی جنت میں محض اپنے عمل سے کی بنا پر داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه بفضل ورحمہ. میں بھی مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، اپنے فضل اور رحمت کے سے ڈھانپ لے گا تو جنت میں داخلہ ہو. اب یہ ایک انتہائی بات ہے جو حضور نے اپنے بارے میں فرما دی، لیکن بات سمجھانی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا استحقاق نہ سمجھیے جنت. اپنی امکانی حد تک کام کر کے پھر بھی فضل خداوندی کا ہی یہ معاملہ جو ہوگا. جیسے کہ اہل جنت کا ترانہ نقل ہوا، جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. اس نے پہنچایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. اور ہرگز یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں نہ پہنچاتا.